نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے ہم 232 سے شروع کر رہے ہیں۔ اس کے دوسرے سپارے کے 13 رکوع ہو چکے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، خواتین کے طلاق و نکاح کے احکام آ رہے ہیں، پہلے بھی بیان ہو چکے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا اور جب طلاق دو تم النساء عورتوں کو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچ جائیں آجَلَہُنَّ اپنی عدت کو یا عدت کی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پھر نہ روکنا ان کو، یعنی ان عورتوں کو نہ روکنا، ان ينکحن یہ کہ وہ نکاح کر لے، ازواجہن اپنے حمدوں سے، اذا جب ترادوا راضی ہوں دونوں، بینہم آپس میں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بہی اس کے ذریعے سے، من کانا اس کو جو کوئی ہو، منکم تم میں سے، یؤمنو ایمان رکھتا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ، ازکیٰ لکم یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واطہر اور بہت صاف ستھرا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور پھر ان کی عدت پوری ہو جائے، طلاق کی عدت بتا دی پہلے پچھلی آیتوں میں کہ طلاق جب دے دو تو پھر عورت 3 حیض تک، یعنی 3 ماہ تک جو ڈیٹ اس کو آتی ہے، 3 بار ڈیٹ آئے تو اتنا انتظار کرنا ہے، وہ اس کی عدت بنتی ہے۔ وہ عدت جب پوری ہو جائے، فَبَلَغْنَ پھر وہ پہنچ جائے، آجَلَہُنَّ اپنی مدت کو۔ تو جب طلاق ہو گئی، تینوں طلاق کے واقعہ ہو گئی، یا طلاق بالکل مطلب کہ میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، تو اب اس نے میاں بیوی نے آپس میں صلح کا ارادہ کر لیا دوبارہ، تو اس کے لیے اسے پھر ایک نکاح اور کرنا ہوگا دوسرے مرد سے۔ جب دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ حق زوجیت اس کا ادا کرے، تو پھر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہے، دونوں میاں بیوی رہنا چاہیں تو رہیں۔ اگر اس نے اس لیے ہی کیا، یہ اس بات کو طے کر لیا کہ میں نے صرف اتنا ہی کرنا ہے کہ میں نے نکاح کرنا ہے اور حلالہ کرنا ہے، اور دوبارہ مجھے طلاق لے کر اپنے پہلے شوہر سے رجوع کرنا ہے، پھر اس کی بھی عدت ہوگی، پھر وہاں سے جب طلاق ہوئی، پھر وہ جب عدت پوری ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ پھر نہ روکو ان کو کہ یہ کہ وہ نکاح کرے، ازواجہن اپنے خامدوں سے، یعنی پھر جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو اب اس عورت کے گھر والے جو وارث ہیں وہ بھی اس کو نہ روکیں، اور وہ خامد بھی اس کو نہ روکے، نہ پہلا خامد نہ دوسرا، کیونکہ پہلے نے جب طلاق دی تو وہ اس بات سے نہیں روک سکتا کہ اب تم کسی دوسری جگہ شادی نہ کرو، یا دوسرے مردوں کو اکسائے کہ اس سے میں نے طلاق دے دی تم بھی نہ کرو، یہ بھی کرنا گناہ ہے۔ اور پھر جب دوسرے سے شادی کی ہے تو اس نے وہاں سے طلاق لے کر دوبارہ پہلے میاں بیوی آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر کے ماحول کے لیے، یا کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جب اس نے عدت پوری کر لی، احکام پورے کر لیے، حدود کا خیال رکھا، تو اب دونوں میاں بیوی آپس میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کرو، تم ان کو نہ روکو، پھر نہ کوئی مرد اس کو روکے اور نہ کوئی ورثہ میں سے اس کو روکے، ان ينكحن ازواجہن کہ وہ اپنے پہلے خاندوں سے نکاح کر لے، وہ پھر حق رکھتی ہیں، کر سکتی ہیں۔ اذا ترادوا جب کہ وہ دونوں رضامند ہو جائیں، بینہم بالمعروف آپس میں دونوں کی رضامندی ہو جائے کہ عدت بھی ہو گئی، حلالہ بھی ہو گیا،
تو اب دونوں دوبارہ سے نکاح پڑھوا لیں آپس میں، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، بالمعروف، اچھائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تو وہ اپنے رجوع کر کے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک یعاذ بہ من کان، یہ نصیحت ہے، اور یہ نصیحت اس کو کر رہے ہیں بہ من کان منکم یؤمن، تم میں سے جو ایمان والے ہیں، جو اہل ایمان کے لیے یہ حدود رکھی گئی ہیں، اہل ایمان کو احکام دیے جا رہے ہیں۔ جب ایمان کے دائرے میں داخل ہیں، ہم ایمان کے قلعے میں ہیں، تو ایمان کے تقاضے یہ ہے کہ ہم شریعت کی مقرر کردہ ان حدود کا خیال رکھیں گے کہ طلاق جو ہے اس کی یہ حدیں ہیں، طلاق کے بعد کس طرح سے رہنا ہے، پھر کس طرح سے رجوع کرنا ہے، کہ ایک طلاق ہے، دو ہے، تین ہے، پھر تین ہو گئی، ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، پھر رجوع کرنا ہے، پھر دوسری شادی کرنی ہے، اس کا حق زوجیت ادا کرنا ہے، پھر وہاں سے طلاق ہونی ہے، پھر وہ عدت پوری کرنی ہے، اس کے بعد پھر وہ پہلے خامن سے رجوع کرنا ہے۔ تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طلاق کو حلال کردہ چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا ہے، کہ اس کے اندر جو ہے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، خاندان خراب ہو جاتے ہیں، حسب نسب کے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے اور بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور یہ تمام تر نصیحت قرآن پاک کس کو کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ اس کو نصیحت کر رہے ہیں جو ایمان لاتا ہے۔ جو ایمان والا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے تو ظاہر ہے وہ ان شریعت کی حدود کا تو خیال نہیں رکھتا، اور نہ ہی اسے ان چیزوں کا پاس ہوتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کا پاس کرنے کے لیے، ان چیزوں کے حق پورے کرنے کے لیے جو صلہ ملنا ہے نیکی کا، وہ اہل ایمان کو ملنا ہے، اور وہی خیال بھی رکھے گا۔ اب جو بھی کوئی ایمان والا ہے تم میں سے، اور کیا ایمان لائے، وہ اللہ تعالیٰ پر، باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الاخر، اور قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہو، تو ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، پھر دیکھ لے، اس کو سمجھ جانا چاہیے جو ایمان والا ہے، ان حدود کا خیال رکھے، کیونکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کرتا ہے، کہ ایمان ایسی چیز ہے، کلمہ ایسی چیز ہے کہ انسان کفر کی گندگی جو کسی بھی پانی سے صاف نہیں ہوتی، تو کلمہ پڑھ کے جب انسان ایمان کے قلعے میں داخل ہوتا ہے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، کہ جب کوئی دنیا کے صابن لگا لو تو کفر کی ناپاکی دور نہیں ہوتی، لیکن کلمہ ایک بار پڑھنے سے دل و جان کے ساتھ، زبان کے اقرار کے ساتھ، دل کی تصدیق کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، توحید و رسالت کا اقرار کر لیا، تو ساری کفر کی گندگی ختم ہو گئی، بلکہ اس طرح پاک ہو گیا جس طرح کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ ایمان کی دولت نے اسے پاک کر دیا۔ اور جب تم ایمان والے ہو، پھر تمہیں یہ حدود بھی بتا دی ہیں کہ ان حدوں میں تم نے رہنا ہے، اپنی زندگی ان حدود کے اندر گزارنی ہے، اور تم جب ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، بہت صاف ستھرا ہے، یعنی یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی بیوی تک محدود رہو، بیوی اپنے خاوند تک محدود رہے۔ اگر کبھی خدا نہ کرے کہ ایسا طلاق کا معاملہ آ گیا ہے تو فوراً وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں، اسی لیے غیر عورت کی طرف جانا وہ غیر ہو جاتی ہے، وہ زنا بن جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے دور رہنا ہے، پھر دوبارہ رجوع کرنے کے لیے حلال طریقے سے دوبارہ دوسری شادی، اور پھر حلال، اور پھر طلاق، پھر عدت، پھر دوبارہ رجوع۔ تو یہ پاکیزگی ہے تمہارے لیے، یعنی ان طریقوں سے اگر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر رہا ہے اور پاک کرتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اس کے کیا کاموں میں کتنی حکمتیں ہیں، وہ کس طرح سے جانتا ہے، وہ بہت کچھ جانتا ہے جو تمہیں نہیں پتہ چلتا، وہ بھی جانتا ہے، جو تمہیں پتہ ہے وہ بھی جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین، اور دودھ والی مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں حولین کاملین، پورے 2 سال، کہ جو ماں کا بچہ اس کی گود میں ہے اور وہ بچہ دودھ پیتا ہے، تو پھر اس ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اولادہن حولین کاملین، پورے 2 سال بچے کو دودھ پلائے۔ لمن ارادہ، لیکن جو کوئی ارادہ کرے، ان یتم الرضاعۃ، یہ کہ پورا کرنا چاہتا ہے دودھ کی مدت کو، تو وہ علی المولود،
لہو رزق ہننا و کسوات ہننا بالمعروف، اور جس کا بچہ اس کے ذمے ہے اس کا کھانا یعنی ان ماؤں کا کھانا، و کسوات ہننا اور پہنانا ان کا بالمعروف بھلائی کے ساتھ، لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کسی شخص کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، لا تضار والدۃ بولدہا، اور نہ تکلیف دی جائے کسی ماں کو اس بچے کے والد کی طرف سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ کسی باپ کو ضرر دی جائے اس کی والدہ کی طرف سے، وعلی الوارث مثل ذالک، وارثوں پر بھی اسی کی مثل ہے۔ یعنی یہ ہے کہ پھر جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اور دودھ پلانا ماں کے لیے ذمہ داری ہے، یہ ماں کے سینے میں اس بچے کی خوراک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ اس کو ادا کرے۔ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اس دوران وہ 2 سال مدت پوری کرنی ہے، لیکن اگر دونوں میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا یا طلاق ہو گئی، یا دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی ہی ہے لیکن بیچ میں دوسرا بچہ کے چانسز بن گئے ہیں، تو پھر وہ بچے کو دودھ پلانا جو ماں کے لیے آگے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں باپ اپنے پیسوں سے بچے کو دودھ پلوائے۔ اب تو فیڈر چل رہے ہیں، اب تو مسئلہ نہیں ہے، تب دائیوں سے دودھ پلایا جاتا تھا، تو پھر وہ خرچہ سارا باپ کے ذمے ہے، تو وہ بچے کو دودھ پلائے۔ لیکن یہ اگر دونوں میاں بیوی مشورہ کر لیں کہ ہم بچے کا دودھ پلانا پورے 2 سال کریں گے اور اس کے بعد دوسرا بچہ کریں گے، تو یہ پھر آپس کا ان کا مشورہ ہے۔ لیکن اگر طلاق ہو گئی ہے تو طلاق کی صورت میں بچے نے دودھ پینا ہے، تو جب بچے نے ماں کا دودھ پینا ہے تو پھر اس کے لیے طلاق کی شکل میں بچہ جب تک ماں کا دودھ پیے گا تو اس ماں کا خرچہ اس باپ کے ذمے ہی رہے گا جس نے گو طلاق دے دی ہے، کھانا بھی اور اس کا پہناوا بھی، یعنی کھانا پینا اور لباس کا خرچہ اس عورت کا جو اس کی بیوی رہ چکی ہے اور اس کے بچے کی ماں ہے، وہ جب تک اس سے دودھ پلائے گی وہ اس کے مرد کے ذمے رہے گا بالمعروف بھلائی کے ساتھ۔ لا تکلف نفس الا وسعها، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کسی کو کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی جان پر زیادتی نہیں کرنی، اتنا ہی اس پر بوجھ ڈالو جتنی اس کی طاقت ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ بچے کے والد کی طاقت اتنی کمائی نہیں ہے اور ماں جو ہے وہ زیادہ خرچہ اس پر ڈال دے، نہیں میرا اتنا خرچہ بنتا ہے، اتنا پہناوا بنتا ہے، اتنا کھانا بنتا ہے، تو وہ زیادتی نہ کرے، بلکہ ایک اعتدال کے ساتھ اس کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے درمیانی طریقے سے رہے۔ لا تدار والدۃ بولدہا، اور پھر نہ تکلیف دی جائے ماں کو، یعنی ماں کے پاس بچہ ہے تو اسے کوئی تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ وہ بچہ اب دونوں کا ہے لیکن بہت چھوٹا ہے اس لیے ماں کے پاس ہے، بولدہا اس کے بچے کے والد کی طرف سے، یعنی والد کی طرف سے بھی اس کو ماں کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی اس کے باپ کو اس کی ماں کی طرف سے کوئی تکلیف دی جائے، یعنی تکلیف کا مطلب ہے کوئی زیادتی ناانصافی نہ کی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذالک، وارثوں پر بھی اسی طرح ہے، یعنی اگر وہ میاں بیوی ہے تب بھی وہ بچے کے اخراجات اسی طرح پورے کیے جائیں گے، طلاق کے بعد بچے کا خرچہ کھانا پینا سب باپ کے ذمے ہوگا، اور جب تک وہ دودھ پلا رہی ہے ماں تو ماں کا خرچہ بھی باپ کے ذمے ہی ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کے وارث ہیں، باپ نہیں ہے، تو بچے کے جو وارث ہیں، دادا ہے، چچے ہیں، جو بھی ان کے وارث خاندان میں بنتے ہیں، ان پر بھی اسی طرح ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بچے کا خرچہ اٹھائے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، پھر اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، آپس میں رضامندی کے ساتھ مشورہ کر لیں، تو فلا جناح علیہما، پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب جو بچے کو دودھ پلا رہے ہیں وہ میاں بیوی ہیں، ابھی دونوں نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ ہم بچے کو دودھ پلائیں گے، اور
اس کی جو آگے بچہ نہیں کریں گے تو دونوں کا مشورہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کہیں کہ ہمیں بچہ چاہیے تو اس کا دودھ چھڑا دیں، کیونکہ آگے دوسرا بچہ بنائیں گے تو اس میں سے بھی وہ دونوں مشورہ کریں گے، پھر دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہی ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے، یعنی طلاق کی صورت میں بھی مشورہ کریں گے اور وہ بچے کا خرچہ باپ پر ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کے باہم مشورے کے ساتھ وہ ماں سے دودھ پلوائے یا کسی دائیا سے دودھ پلوائے، کیونکہ یہ پہلے یہ ہوتا تھا۔ اب جو فیڈر وغیرہ چلتے ہیں، اب تو دودھ کا کوئی مسئلہ نہیں بچے کا، اب لوگ یہ چلا لیتے ہیں۔ تو جس طرح سے بھی ہوگا خرچہ تو پڑے گا، تو خرچہ جو ہے باپ کے ذمے ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ۔ پھر اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ تم دودھ کسی اور سے پلواؤ اپنی اولاد کو، یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ جب تم نے جو کچھ دینا کیا اس کے سپرد کر دو بلائی کے ساتھ، یعنی معاوضہ دے کر بچوں کو دودھ پلایا جاتا تھا۔ تب اب بھی شاید کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہوگا، تو اب کیونکہ دوسرے دودھ چل رہے ہیں، لیکن معاوضہ تو دینا پڑے گا، تو یہ تمہارے اپنی ذمہ داری اور فیصلہ ہے، لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ نیت درست ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ یعنی تم نے اچھا کام کرنا ہے، نیت اچھی رکھنی ہے، نیت جو بھی رکھو گے تم تو اللہ سے تم چھپے ہوئے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرو، جس طرح رب نے فرمایا کوئی زیادتی نہ کرو۔ اگر خرچہ آپ کا مثال کے طور پر 5,000 خرچہ آ رہا ہے تو 10 نہیں بتاؤ، اور اگر 10,000 خرچہ آ رہا ہے تو دینے والا جو ہے وہ 5,000 دے رہا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو جو بھی تم کرو گے اپنی نیتوں کے ساتھ، جو دلوں میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ تمہارا دیکھ رہا ہے۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اور جو لوگ پھر مر جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں اپنی بیویاں، یعنی جو مرد مر جاتا ہے اور اس کی بیوی پیچھے رہ جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، یتربصن بانفسہن، وہ انتظار کرے اپنی جانوں پر اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن۔ یعنی طلاق والے کی عدت 3 حیض بتائی گئی، 3 ماہ بتائی گئی، 3 اس کی ڈیٹس آئیں گی تو وہ بتائے گی۔ اب بیوہ کی عدت بتائی جا رہی ہے کہ بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا، پھر جب پہنچ جائے اس کی عدت اپنی مدت کو تو پھر فلا جناح، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس میں، فعلنا کے پاس وہ کر لیں، فی انفسہن بالمعروف، اپنی جانوں میں بھلائی کے ساتھ، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے اس کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ عدت گزارے گی اپنی 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن اس عورت کو اپنے گھر میں رہنا ہے، اپنے شوہر کے گھر میں رہنا ہے، بغیر ضرورت کے کہیں بھی باہر نہیں جانا، اور جو رشتے ایسے ہیں جن سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے ان سے پرہیز کرنا ہے، ان سے ملاقاتیں نہیں کرنی ہیں، ان سے ذرا سائڈ پر رہنا ہے۔ اور بہت کوئی مجبوری ہو عورت کی کہ کوئی اس کا کام کرنے والا نہیں ہے، گھر پر کوئی چلانے والا نہیں ہے، تو وہ چادر اوڑھ کے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن رات کو اسے اپنے شوہر کے گھر ہی آنا ہے، وہیں رہنا ہے۔ یعنی کوئی جاب کا سلسلہ ہے، بچے چھوٹے ہیں یا کوئی بھی سوالی وارث نہیں ہے تو اس مجبوری میں وہ عورت دن کو نکل سکتی ہے، لیکن رات کو اپنے شوہر کے گھر ہی آئے گی۔ اس طرح، اور عدت کے دنوں میں اسے کوئی بناؤ سنگار نہیں کرنا، خوشبو نہیں لگانی، جولری نہیں پہننی، میک اپ نہیں کرنا، زرق برق لباس نہیں پہننا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مرد کو مائل ہونے کی دعوت دیتی ہیں۔ تو اس لیے شوہر چلا گیا، یہ سب چیزیں شوہر کے لیے ہوتی ہیں، تو چلا گیا تو اس کے سوگ کے اندر 4 مہینے 10 دن ایسا کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو جب مدت پوری ہو جائے پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں اپنی جانوں کے لیے یا اپنے لیے کوئی نکاح کر سکتی ہیں، اپنا رستہ بنا سکتی ہیں، شادی کر سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدتُّم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، کہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم پیغام بھیجو اس کے ساتھ عورتوں کو نکاح کا، یا چھپا کے رکھو تم اپنے
जानों में। आलिम अल्लाह, अल्लाह ताला उसको जानता है। अन्नकुम, ये कि तुम सतज़कुरूनहुन्ना, ऐन करीब ज़िक्र करोगे उनसे, यानी उन औरतों से निकाह का। वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा, लेकिन ना वादा दो तुम उनको छुपा हुआ मगर ये कि कहो तुम बात भलाई की। कि जब औरतें बेवा हो जाएँ तो उनको तुम निकाह का पैगाम दे सकते हो, लेकिन इंतज़ार करो कि इद्दत गुज़र जाए तो निकाह का पैगाम दो। और अगर तुमने पैगाम दे दिया तो अच्छे तरीके से पैगाम देना। कोशिश ये करना कि अपने दिल में पैगाम को छुपा के रखो, जब उसकी मुद्दत गुज़र जाए तो फिर तुम लोग इज़हार करो, कि फिर इज़हार करो उनके साथ, लोगों के सामने बात करो कि भई हम इनसे शादी करना चाहते हैं। ये कोई पैगाम जिस तरह भी अपने-अपने माहौल और इलाके के हिसाब से होता है। लेकिन ऐसा ना करना कि ला तुवाइदुहुन्ना सिर्रन, कि तुम वादा कर लो उनसे छुप-छुपा कर वादा कर लो, किसी को पता भी ना हो, उसकी इद्दत भी ना पूरी करो होने पाए, और इस तरह चोरी-छुपे मुलाकातें करो और वादे करो, और ये गलत काम हो जाएगा। बल्कि कहो अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफ़ा, अच्छाई की बात, अच्छी और नेक बात करो, और नेक नीयत के साथ करो। वला ताज़िमु उक़दतन निकाही हत्ता यबलुगल किताबु अजला, और ना इरादा करें निकाह की गिरह का, यानी पक्का निकाह की गिरह ना करें यहाँ तक कि पहुँच जाए लिखा हुआ अपनी मुद्दत को। यानी फिर वो कोई अभी निकाह नहीं कर सकते जब तक कि उसकी अपनी इद्दत, अपनी इद्दत जो पूरी नहीं हो जाती, वो निकाह की गिरह नहीं बाँध सकते, निकाह नहीं कर सकते जब तक कि लिखा हुआ जो है वो अपने मुद्दत को, यानी इद्दत पूरी हो जाए, तो फिर उसके बाद निकाह की गिरह को पक्का करेंगे, यानी दूसरा निकाह। वालमू, और जान लो, अन अल्लाह, ये कि अल्लाह ताला यालमु जानता है, माफ़ी अनफुसिकुम, जो कुछ तुम्हारी जानों में है, फ़ाहज़ुरूहु, बस डरो उससे। उससे वालमू, और जान लो कि अन अल्लाह गफ़ूरुन हलीम, कि बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला, हिलम वाला है। कि तुम जान लो कि अल्लाह ताला सब जानता है, जो तुमने दिलों में छुपा के रखा है, जो तुमने पैगाम भेजा है। बस हर हाल में अल्लाह ताला से डरो। अगर तुमसे कोई ऐसा काम हो गया, लग़ज़श होगी, गलती हो गई कि पहले पैगाम भेज दिया, पूरे अहकाम का नहीं था पता, तो ऐसे कर लिया, लेकिन अब पता चल गया, तो अब क्या करो कि अल्लाह से माफ़ी माँगो, अल्लाह ताला देख रहा है, वो जानता है, और वो गफ़ूरुन हलीम है, बहुत हिलम वाला है, दरगुज़र करने वाला है, बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमको सही मानों में दीन की सूझबूझ अता फ़रमाए, कुरान और हदीस को समझने की, इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह हमें ईमान पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 14 रुकू हो चुके हैं इस दूसरे इस पारे के भी।